بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہوں خبروں، اخبارات، آج تجزیوں کے ہمراہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم آفیشیل، ہمارا سوشل میڈیا۔ بشریٰ بی بی کا رات کا جو قوم سے خطاب ہے، تقریباً 9.5 منٹ کی وہ تقریر، اس پر بحث ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں یہ کس کا آئیڈیا تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ اس سے حالات خراب ہوئے ہیں۔ سعودی عرب دوست ملک جو ہے وہ ناراض ہو گیا ہوگا، اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جو پی ٹی آئی کے تھے ہی مخالف، جو ماضی میں بھی عمران خان پر تنقید کرتے رہے، جو بشریٰ بی بی صاحبہ پر بھی تنقید کرتے رہے، اور ابھی بھی پارٹی کے اندر اختلافات کی خبریں دے کر یا یہ مذاکرات کی ڈیل کی خبریں دے کر وہ لوگوں کا مومنٹم توڑنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ یہ سارا مین سٹریم میڈیا 8 بجے کے پروگرام، 7 بجے کے پروگرام، 10 بجے کے پروگرام، اس میں عمران خان کا نام تک نہیں لیا جاتا، اور پی ٹی آئی کو ایک ولن بنا کے 9 مئی کے دہشت گرد بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو وہ سب لوگ تنقید کر رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر بھی کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اس ذکر سے بڑا پریشان ہیں کہ بشریٰ بی بی نے سعودی عرب کا ذکر کیا۔ حالانکہ اگر آپ ان کی تقریر سنیں، میں آپ کو جو 3-4 پوائنٹ جو بڑے اہم ہیں، جو اصل پیغام تھا بشریٰ بی بی کا، جو مجھے سمجھ میں آیا، میں ان کا وہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس پر بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم سعودی عرب کا دورہ کر کے آئے تو باجوہ صاحب نے کئی لوگوں سے کہا کہ فون آ رہے ہیں کہ ہم تو شریعت ختم کرنا چاہتے تھے، تو آپ نے شریعت مسلط کر دیے۔ یہ بہت سارے لوگوں سے باجوہ صاحب کہتے تھے جنہوں نے یہ بات عمران خان تک پہنچائی۔ اب اس کا بالکل صاف مطلب ہے کہ یہ جو ٹیلی فون آ رہے تھے، پاکستان سے آئے، امریکہ سے آئے، برطانیہ سے آئے، کہیں سے بھی آئے، وہ عمران خان کے متعلق تھے کہ آپ نے پاکستان میں ان کو آپ نے، یہ تو اتنے شریعت پر پابندی کرنے والے آدمی ہیں، تو ہمیں تو لبرل بندہ چاہیے تھا، یہ آپ نے یہاں پر کہاں سے آپ نے کھڑا کر دیا۔ لیکن یہ تیسری جو ایک پارٹی ہے، تھرڈ پارٹی، جس نے بیچ میں پیغام رسانی کی، اب اس نے کیا پیغام رسانی ٹھیک کی، پیغام رسانی غلط کی؟ تو بشریٰ بی بی صاحبہ نے جنرل باجوہ کے کردار کے حوالے سے بات کی، اور اس میں تھوڑا سا آپ کو ماضی کی طرف لے جاتا ہوں۔ عمران خان صاحب جب گئے تھے رشیا، تو وہ جو فوجی قیادت ہے ان کے مشورے سے ہی گئے تھے، لیکن جب وہاں پر پہنچے اور یوکرین پر حملہ ہو گیا تو انہوں نے یہاں سے پاکستان سے یہ کہا کہ آپ فوراً واپس آ جائیں، تو جس پر عمران خان صاحب نے ریفیوز کیا، اور پھر باجوہ صاحب نے کہا بعد میں کہ جی مجھ سے تو وہ پوچھ کے ہی نہیں گئے تھے۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے اس بات کو کلیئر کیا کہ جناب آپ کی اجازت سے آپ کو اعتماد میں لے کر ہم گئے تھے۔ تو باجوہ صاحب کا ایک بڑا ڈوبیس کردار رہا ہے، اور انہوں نے عمران خان کو جو وزارت عظمیٰ تھی اس سے ہٹانے میں ایک پورا رول ادا کیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کل کا کلپ میں دیکھ رہا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ پرانا کلپ تھا لیکن کل ریسرفیس کر رہا تھا کہ سب موجود تھے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، اور جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ حکومت کو ہٹانا ہے، اور عمران خان صاحب کے پاس جا کے کہتے رہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالات سب ٹھیک ہے۔ تو ایک جو بات کہی بشریٰ صاحبہ نے، یہ جو ساری گفتگو تھی، اس کا مقصد تھا کہ عمران خان صاحب کی جو ریلیجن سے کمٹمنٹ تھی، انہوں نے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں بھی اٹھایا تھا، کہ اس کی وجہ سے مختلف طاقتیں جو ہیں وہ خفا تھیں، اور یہ بات جنرل باجوہ صاحب کہہ رہے تھے۔ اب جنرل باجوہ صاحب نے بعد میں حکومت ہٹائی، تو وہ جس پریشر کا ذکر کر رہی تھی بشریٰ بی بی صاحبہ، وہ بعد میں ہمیں ویزیبلی نظر آیا سارے کا سارا۔ دوسری جو ایک اہم بات تھی، وہ ایک تاثر تھا پاکستان میں، ابھی بھی ہے، کہ جی عمران خان صاحب آئیں گے تو وہ انتقام لیں گے، اور اتنا جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے ساتھ تو بڑا برا ہوگا، اور فوج کے بندے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو سب کو فارغ کر دیا جائے گا۔ تو بشریٰ بی بی صاحبہ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کہی کہ اگر کوئی آپ کو آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان بدلہ لے گا تو یہ بات غلط ہے۔ عمران خان بدلے پر بیلیو نہیں کرتا۔ عمران خان سمجھتے ہیں کہ جب آپ طاقت میں آتے ہیں تو پھر اگر آپ اس وقت بدلے کی بات کریں تو اس سے اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو ایک بیسک اور بنیادی پیغام جو بشریٰ بی بی صاحبہ نے اس میں دیا وہ یہ تھا کہ میں عمران خان کی طرف سے یہ یقین دلا رہی ہوں کہ کسی طرح سے
کوئی ریونج نہیں لیا جائے گا، کوئی بدلہ نہیں، کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آئین ہے، قانون ہے، ہر ادارہ اپنی آئینی حد میں رہ کر اپنا کام کرے گا، کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ تو یہ دوسرا ایک جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف بات تھی، بڑی اہم تھی۔ اچھا، اس میں اب میں یہاں پر یہ بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بہت ہی کیلکولیٹڈ انداز میں بشریٰ بی بی صاحبہ نے بات کہی، کیونکہ شاید جو اندازہ ہوا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی بڑی کیٹیگوریکل پبلک کوئی چاہتی ہے ایشورنس کہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا، جو برتاؤ ہوگا، وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق، اور ادارے کی جو داخلی فنکشننگ اور ورکنگ ہے اس کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک ہو سکتی ہے وجہ ان کے اس بات کرنے کی کہ پبلکلی انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا ہے اور گارنٹی دی ہے پاکستان کے لوگوں کو کہ ہمارا انتقام کا کسی طرح سے کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ تیسرا جو ان کا بڑا امپورٹنٹ میسج تھا وہ تھا 24 نومبر کی کال کے حوالے۔ انہوں نے کہا کہ خان نے یہ کہہ دیا کہ اب کسی طرح سے بھی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، نہ کوئی مذاکرات ہوں گے، اور اگر حکومت چاہتی ہے کہ احتجاج مؤخر ہو اور وہ جشن میں بدل جائے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ کم از کم پہلے سٹیپ کی بنیاد پر یعنی پہلے سٹیپ اٹھاتے ہوئے جو گرفتار لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، پھر میاں محمود الرشید ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، کہ آپ ان کو فی الفور، اور ان کے ساتھ جو کئی ورکرز ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، آپ ان کو فی الفور رہا کریں، تو یہ ہماری اور آپ کی گفتگو کی شروعات ہو سکتی ہے۔ اور ہم اس میں عمران خان نے اپنی رہائی کی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر ہم اس کی شروعات کر سکتے ہیں۔ لیکن بشریٰ بی بی صاحبہ نے کہا کہ جب تک عمران خان خود آ کر اعلان نہیں کریں گے باہر، یعنی ان کی ریلیز ہو اور وہ باہر آ کر یہ اعلان کریں کہ ٹھیک ہے اب یہ جو احتجاج ہے اس کو ہم نے تبدیل کر دیا ہے جشن میں، اس وقت تک اب یہ احتجاج مؤخر نہیں ہوگا۔ بھلے اس سے پہلے عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کہی کہ اگر کوئی عدالت کہے نہ کہے، کچھ بھی کہے، بنیادی حق ہے آپ کا احتجاج کرنا، اور اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اب یہ جو ایک میسج تھا، یہ بشریٰ بی بی صاحبہ کا میسج تھا، اور ان پر مختلف قسم کی گفتگو شروع ہو گئی کہ جی وہ سیاست میں آ گئی ہیں، کس کا آئیڈیا تھا، انہوں نے بات بڑی غلط کی ہے، یہ اتنے خوفزدہ لوگ ہیں، غلامانہ ذہنیت کے لوگ ہیں کہ سعودی عرب کے بارے میں کیا کہہ دیا۔ مجھے آپ یہ بات بتائیں، اول تو سعودی عرب کی بات نہیں ہوئی، لیکن میرا ایک سوال ہے، وہاں پر جو کانسرٹس ہو رہے ہیں، جو وہاں پر ایک جدت پسندی کے نام پر جو بے حیائی کا بازار کھول دیا گیا ہے، کیا وہ کوئی ہماری اسلامی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ بالکل اجازت نہیں دیتی۔ تو یہاں پر یہ جو چمچہ نما لوگ ہیں، خوفزدہ ہیں اتنے زیادہ، دوست ملک کو ناراض کر دیا، کیونکہ انہوں نے کشکول لے کے جانا ہے، وہاں سے پیسے لینے ہیں، اور جب بھاگنا ہے تو پناہ بھی وہاں پہ لینی ہے۔ لیکن عمران خان نے تو کچھ نہیں ایسا کرنا، نہ پاکستان کے لوگوں نے ایسا کرنا ہے۔ اب یو اے ای والوں نے ویزے تک پر بند کر دیے ہیں پاکستان کے، یعنی کوئی وزٹ ویزا بھی انہوں نے بند کر دیا ہے۔ لیکن یہ جو بڑے بڑے مطلب وہ لوگ جن کے پاس بڑی دولت ہے، وہ آپ دیکھیں ان کے پاس مستقل ویزے ہیں، اقامے ہیں، وہ آتے ہیں جاتے ہیں۔ تو پاکستان کے لوگ، عام آدمی جو ہیں، ان کے لیے یہ جو برادر اسلامی ممالک ہیں، ان کے شاہی خاندانوں کا کیا ان پہ اثر ہے، اور کیوں یہ ان سے خوفزدہ ہوں، اور یہ اب تھر تھر کانپ رہے ہیں، اوہ سعودی عرب ناراض ہو گیا، بردر ناراض ہو گیا، یہ خارجہ پالیسی کا ستیہ ناش ہو گیا۔ کون سی خارجہ پالیسی ہے پاکستان کی، مجھے بتائیں آپ، کیا ابھی تک آپ نے چائنا کو آپ نے خفا کر دیا ہے؟ افغانستان کے ساتھ آپ کا وزیر خارجہ نہ پچھلی حکومت کا نہ اس حکومت کا ایک بھی انہوں نے ٹرپ نہیں کیا۔ دہشت گردی کی جو جنگ ہے اس میں جو افغانستان کا تعاون چاہیے، کیا اس کے لیے کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ صرف امریکہ کے ڈیموکریٹس کی جو وار اکانومی ہے اس کے پیچھے لگ کے، تو یہ تاکہ کچھ ہمیں جو لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ کچھ پیسے مل جائیں گے اور کچھ، یعنی میں اب اس بارے میں کیا کہوں، پھر وہ کہتے ہیں جی آپ تجزیہ کرتے ہیں اور پتہ نہیں تجزیہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ جو وہ ان کی طرف سے بڑا ریاکشن ہے اور بڑی یہ گفتگو ہے۔ لیکن بہرحال پی ٹی آئی کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے بشریٰ بی بی کا جو پیغام تھا وہ بہت زبردست، اس کی اہمیت ہے۔ عمران خان کیا سوچ رہے ہیں، حالات کیا ہیں، عمران خان کے خلاف یہ سب کچھ کیوں ہوا، بڑی وضاحت سے 9 منٹ کی ویڈیو میں بشریٰ بی بی صاحبہ نے یہ بتا دیا ہے۔
دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے جی پی ٹی آئی سے مذاکرات کریں، ان کو جگہ دیں، اور اگر وہ بات نہیں کرتے تو یہاں پہ کوئی جلسہ نہیں ہو سکتا، کوئی احتجاج نہیں ہو سکتا، اور آپ قانون کے مطابق کام کریں۔ بہرحال قانون کے مطابق ہی کام ہوگا۔ عامر فاروق صاحب، آپ نے کون سا قانون کے مطابق کام کیے ہیں؟ درخواستوں پر آپ بیٹھ جاتے ہیں اور 4 مہینے کیس نہیں لگاتے، اور جو بینیفیشری ہیں وہ سب کو پتہ ہے وہ کون ہے بینیفیشری۔ تو اس لیے رسپیکٹ ارن کی جاتی ہے، اور جو فیصلے ہیں وہ بولتے ہیں، اور انہی سے ہی عدلیہ کی اور ججز کی رسپیکٹ ہوتی ہے۔ اور اگر وہ فیصلے بوگس ہوں تو کوئی کسی کا اعتماد نہیں ہوتا، اور آپ جا کے، میں کچھ نہیں کہتا، آپ گلی میں جا کے پوچھیں آپ کی عدالت کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو اجازت، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔